جلوہ کیا ہے اس نور نے ایک پیکر کے اندر، اللہ نے ایک نور کو ایک پیکر میں جب ڈھالا ہے اور حسین مولا دنیا میں آئے، تو جب زمین پر ایک نور تھا، زمین پر ایک روحانیت اور معنویت تھی، تو پھر ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ جنت سجنا شروع ہو جائے، میرا حسین آ گیا۔ توجہ توجہ، میں حضرت کی آمد نہیں پڑھ سکوں گا لیکن صرف ایک جلوہ دکھانا چاہوں گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ جنت سجنا شروع ہو جائے، جنت کو سجانا شروع کر دیا فرشتوں نے۔ ابھی امام آنے والے ہیں دنیا میں، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ امام دنیا میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ دنیا میں حسین کو بھیج رہا ہے۔ بھیجنے کے ساتھ اللہ نے کیا انتظام کیا کہ جنت سجنا شروع ہو جائے، حوریں سنوارنا شروع کریں خود کو، حوریں اپنے آپ کو سجائیں، مزین کریں، جواہرات اپنے اوپر سجاوٹیں ڈالیں، اپنے آپ کو حسین بنائیں۔ جنت سے کہا جنت کو سجایا جائے، حوروں سے کہا اپنے آپ کو سجاؤ۔ پھر آواز دی دوزخ کو اتنی دیر کے لیے بجھا دو کہ میرا حسین آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جنت سج رہی ہے، حوریں سنور رہی ہیں، دوزخ کو بجھا دیا گیا ہے۔ فرشتوں سے حکم ہے کہ اپنے کام چھوڑو۔ نہیں، فرشتوں کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کچھ ہیں جو حالت رکوع میں ہیں، کچھ ہیں جو حالت قیام میں ہیں، کچھ ہیں جو مبہوت فی ذات اللہ ہیں، صرف ان کا کام اللہ کو دیکھنا ہے، خود اللہ کا دیدار ہی ان کا کام ہے۔ فرشتوں کی قسمیں مولا علی نے بیان فرمائی، سارے فرشتے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے اور کہا اب کام چھوڑو، تمہیں حسین کی خوشی منانی ہے، خود حسین کی خوشی تمہارا بہت بڑا کام ہے، خود حسین مولا کی خوشی تمہاری بڑی عبادت ہے۔ اب ایک مرتبہ حالات پوری کائنات کے تبدیل ہیں۔ توجہ، 3 فرشتے ہیں، سلسائل، دردائل اور فطرس، جنہوں نے ترک اولا کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بال اور پر جل گئے۔ مجرد مخلوق ہے، اس کے بالوں پر کا کیا مطلب ہے؟ بالوں پر تو ہیں اس کے، کیونکہ جب حضرت امیر المومنین نے خیبر میں تلوار چلائی، جبریل اترے تھے تلوار کی کاٹ روکنے کے لیے۔ یا مثال کے طور پر وہ روایت کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور یہاں پر ہے کہ ان تینوں فرشتوں کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں، اور یہ کہیں اس انتظار میں ہے کہ کب رحمت الہی ہمیں عطا کے لیے آمادہ ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ماحول ہی بدلا ہوا ہے، جنت چمک رہی ہے، حوریں سج رہی ہیں، دوزخ کو بجھا دیا گیا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر عالم انوار کا دروازے جنت کے سجائے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا بھی کوئی بھلا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آج ماجرا کیا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے کہ حسین عالم انوار سے عالم مادہ میں جا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ خوش وہی ہوگا نا جسے حسین کی وجہ سے شفا کی امید ہوگی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ ان کے تو مادی تو ہے ہی نہیں، کہ بالوں پر کا کیا مطلب ہے؟ پھر علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بال علم اور پر عمل، کب اللہ کا رحم ہم پر ہو؟ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اچانک کیا دیکھا کہ فرشتے سب اپنا کام چھوڑ کے زمین کی طرف جا رہے ہیں، اور ان گنت فرشتے ہیں جو جبریل کی سرداری میں جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے غول در غول، جوق در جوق، فوج در فوج فرشتوں کو جاتے ہوئے دیکھا، تو دیکھا کہ جبریل کی سالاری میں جو دستہ جا رہا ہے، تو انہوں نے آواز لگا کہ کہا جبریل کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ہم زمین پہ نبی کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں، ہم جا کر حسین کا دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ حسین وہاں جا کر کیسے ہیں، زمین پر آ کر عالم مادہ میں آ کے حسین کیسے ہیں، ہم وہاں والے حسین کو تو جانتے ہیں اور وہاں والے حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جاؤ حسین کی مبارکباد دینے کے لیے زمین پر جاؤ۔ تو کہا ہمیں بھی لے چلو، ہم تو اڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، بال علم جل گیا، پر عمل جل گیا۔ تو فرشتوں نے سہارا دیا، توجہ، فرشتوں نے سہارا دیا۔ اب فرشتے جب اترے ہیں نا نبی کے گھر میں، تو سرکار نے جوتیاں اتاری۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے جوتیاں اتار دی؟ فرمایا اتنے فرشتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے ان کے پر آ رہے ہیں، میرے حسین کا دیدار کرنے آئے ہیں، مجھے مبارکباد دینے آئے ہیں۔
تھک تو نہیں رہے؟ ان کے ساتھ یہ دردائل، سلسائل اور فطرس تینوں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب ذرا جملہ سنیں، آ کر جیسے ہی لائن لگی ہے مبارکباد دینے والوں کی، اب تصور کیجئے نا، تو جیسے ہی یہ تین فرشتے نبی کی خدمت میں پہنچے تو کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ نے حسین دے دیا۔ تو نبی کا جو کرم جوش میں تھا، فرمایا تمہارا یہ کیا حال ہے؟ کہا جی ہمارا بال علم اور پر عمل جل گیا، یہ تعبیر علامہ مجلسی کی ہے، ہمارا بال و پر جلا ہوا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جاؤ میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ۔ بھئی تھوڑا ساتھ دیجئے، نبی خوش ہیں نا، خود دے دیں بالوں پر، خود دے دیں انہیں شفا، کہہ دیں میرا حسین آیا ہے میں خوش ہوں، جاؤ میں نے تمہیں شفا دی۔ جو گناہوں سے شفا دے سکتا ہے وہ بدن کی بیماریوں سے شفا نہیں دے سکتا۔ جو روح کو شفا دے سکتا ہے، میں حلق سے اتارنے کی بات کر رہا ہوں، جو روح کو شفا دے سکتا ہے، یہ تو مانتی ہے ساری امت کہ نبی طبیب نفس تھے، جو روح کو غذا دے سکتا ہے وہ بدن کو غذا نہیں دے سکتا؟ بتائیے زیادہ مشکل کون سا کام ہے؟ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ۔ چاہتے تو خود شفا دے دیتے، مگر حسین کی قدر بتانا چاہتے ہیں، حسین کی قدر بتانا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہی مس ہوئے، بھئی تھکے تو نہیں ہے نا، جیسے ہی امام حسین کے جھولے سے انہوں نے خود کو ٹچ کیا، مس کیا، یوں مس کیا، وہاں بالوں پر بحال ہوئے۔ اور آپ یقین جانیے میں روایت پڑھ کر پڑھ رہا ہوں، جب فرشتے پلٹنے لگے تو ان کی پرواز سب سے اونچی تھی۔ لبیک یا حسین، بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ جب یہ پلٹنے لگے تو ان کی پرواز سب سے اونچی تھی، اور اڑتے اڑتے رقص نمائی کرنے لگا فطرس۔ تھکے نہیں، میں بس بہت زیادہ 5 منٹ اور آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ رقص نمائی کرنے لگا فطرس، اور پکار کے کہنا مم مثلی کون ہے مجھ جیسا؟ مثلی کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی فرشتوں کی واپسی ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب زہرا نے آواز لگائی بابا بابا۔ نبی مکرم نے جناب زہرا کی طرف مڑ کے دیکھا، فرمایا وضعت الحسین فی مہد لم یجدہ فی مہدہ، میں نے حسین کو لٹایا تھا، حسین نظر نہیں آ رہا۔ تھکے نہیں، میں ایک روایت ہدیہ کر رہا ہوں۔ آواز دی رہا یا رسول اللہ، بابا، اپنے بابا کو رسول اللہ کو آواز دی، بابا میں نے حسین کو گہوارے میں لٹایا تھا، حسین نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی نبی نے گہوارے میں آ کے دیکھا حسین نہیں تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ اللہم این الحسین، یا اللہ میرا حسین کہاں ہے؟ وہی نازل ہوئی بلغ سلامی فاطمہ، اے میرے رسول فاطمہ کو مجھ اللہ کا سلام پہنچاؤ، فاطمہ کو میرا سلام پہنچاؤ۔ ہم حسین کو دوبارہ عرش پر لے گئے، فَرَدُّهُ إِلَى مَحَلِّهِ، اور انہیں پیغام دو کہ کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہے۔ وہاں والے یہاں والا حسین دیکھنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ جنہیں جھولا سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں حسین کیسے سمجھ میں آیا؟ ایسا ہی ہے نا، جھولا تو لکڑیوں کا بنا ہوا ہوگا، جھولا تو امام حسین کا لکڑیوں کا بنا ہوا ہوگا۔ جھولا مہد کا لفظ ہے عربی کے اندر، جو روایت ہے نا اس میں مہد کا لفظ ہے۔ آج فطرس نہیں ہے معاشرے میں، آج سلسائل اور دردائل نہیں ہے کیا معاشرے میں؟ جو غلطیاں کریں تو پھر وہ کہیں جا پڑیں اور پھر انہیں حسین یاد آئے اور پھر وہ شفا مانگنے کے لیے نکلیں۔ آج کیا بال علم اور پر عمل جلائے بیٹھے لوگ نہیں ہیں؟ آج بھی بال علم اور پر عمل جلائے ہوئے گناہگار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر انہیں بھی تو حسین کا جھولا چاہیے۔
بھائی حسین کا جھولا فطرس کے لیے وہ تھا، ہمارے لیے حسین کی ذریعہ ہے۔